بنائی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمان مسند ابی یعلا، حدیث نمبر ہے 2901 2901۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تذکرہ ہوگا مفتی دعوت اسلامی کا، جن کا نام ہے محمد فاروق اتاری، اور سبحان اللہ امیر اہل سنت کی آنکھوں کے تارے، امیر اہل سنت سے بہت محبت کرنے والے، آپ کی بہت اطاعت کرنے والے، اور الحمدللہ میں نے ان کی صحبت حاصل کی۔ سفر مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، پاکستان میں، ہند میں، مفتی دعوت اسلامی ماشاءاللہ حافظ، عالم، مدنی مفتی تھے ماشاءاللہ، اور جب یہ رکن شورا بنے اس وقت علاقے مشاورت کے نگران بھی تھے، امامت بھی فرماتے تھے، خطابت بھی فرماتے تھے، جب انتقال ہوا تو اس وقت رکن شورا بھی تھے، اور جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار بھی تھے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو امیر اہل سنت کی خدمت میں ہم سب حاضر ہوئے اور امیر اہل سنت لے کر ہمیں چلے بارگاہ رسالت کی طرف۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے جو چل مدینہ کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ وہاں جا کر نگاہیں جھکا کر آنکھیں بند کیے امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اور پھر تمنا یہ ہوتی ہے کہ مرشد کی آنکھوں سے ہم روضہ پر انوار کو دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں۔ اور پھر امیر اہل سنت وہ ایک ایک اسلام بھائی جاتے ہیں باری باری، تو سر رکھ کر ان کا سر پر ہاتھ رکھ کر یوں اٹھاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ میں مفتی دعوت اسلامی کا رفیق تھا اس سفر میں، جب میری اور مفتی صاحب کی باری آئی تو مفتی صاحب کی عاشقانہ ادا، محبت مرشد سے معمور ادا دیکھ کر میں حیران رہ گیا، دیکھتے رہ گیا۔ وہ یوں کہ جیسے مفتی صاحب کی باری آئی تو امیر اہل سنت نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا کہ یہ رہا گنبد خضرا، الفاظ جو بھی تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی نے فوراً ٹرن ہو کر، اباؤٹ ٹرن یعنی گھوم کر امیر اہل سنت کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ میں مرشد کی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے، فکر مدینہ کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں۔ مرشد جو ہم سے مدنی کام لینا چاہتے ہیں
وہ مدنی کام کرتے رہیں یہاں تک کہ ہم اپنے مرشد کی آنکھوں کے تارے بن جائیں، اور مرشد پاک جھوم کر فرمائے کہ چل مدینے میں تجھ کو سرکار بلاتے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی حافظ حاجی محمد فاروق عطاری مدنی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سفر مکہ و مدینہ میں ان کا رفیق تھا، تو سارے امیر اہل سنت کے جو مدنی قافلے والے تھے روزانہ ایک پارہ تلاوت کیا جاتا تھا اور سارے قافلے والے سنتے تھے۔ الحمدللہ سفر مدینہ میں پورے شرکائے قافلہ نے ایک قرآن پاک ختم کیا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر روز یا اکثر مفتی دعوت اسلامی ایک پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے حافظ تھے، حافظ بہت سے ہوتے ہیں لیکن سارے حافظ بھی تلاوت نہیں کرتے، مخصوص ایام میں پڑھتے ہیں، منزل سلانی تو پڑھتے ہیں، رجب میں پڑھتے ہیں، شعبان میں پڑھتے ہیں، رمضان میں تو پڑھنا ہی ہوگا بھئی، روز سنانا ہے، لیکن انہیں میں نے الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے ہی دیکھا۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اکثر اسلامی بھائی حافظ قرآن ہیں، 50% یا 40% جو ہیں یہ حافظ قرآن، اکثر یا اکثر کے قریب الحمدللہ۔ اب اللہ کرے کہ ہم سارے عاشق قرآن بن جائیں۔ مفتی دعوت اسلامی قرآن پاک کے ایسے عاشق تھے، اللہ اکبر، جو میں نے دیکھا وہ عرض کر رہا ہوں۔ سفر مکہ و مدینہ میں، سفر حج میں امیر علیہ سنت دو اسلامی بھائیوں کو رفیق بناتے تھے، وہ ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے جب سونے کے بعد بیدار ہونا ہوتا تھا یا نمازوں کے لیے۔ تو میں نے جب بھی اٹھ کر مفتی صاحب کو دیکھا، آپ یقین مانیں میں نے انہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی میں اٹھا، نماز کا وقت ہے، اب اٹھنا ہے، تو میں اٹھ کر یوں دیکھتا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عاشق قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے۔ طلباء کے ذہن میں، طالبات کے ذہن میں بھی ایک بات رہتی ہے، ہمیں پڑھنا بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اصل بات تو ہے محبت کی، شوق کی، ذوق کی۔ قرآن پاک کی محبت تو ہمارے رگو پے میں ہونی چاہیے، مسلمان جو ہوئے، اور کتنی مصروفیت ہو قرآن پاک تو پڑھنا ہی چاہیے۔ ماشاءاللہ کتنے طلباء کرام میں پڑھتے ہیں، بعض پوری منزل پڑھتے ہیں۔ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے عاشق قرآن تھے، روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن پاک 7 منزلوں میں منقسم ہے۔ کیوں؟ کہ جو ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں تو اس کے مطابق ترکیب کر لیں۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، کیا حکمت ہے؟ جو 30 دن میں، ایک ماہ میں ختم کرنا چاہیں وہ اس کی ترکیب کے مطابق ختم کر لیں۔ اب غور کریں، میں بھی، آپ بھی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ ہفتہ نہ مہینہ، اور
ہر روز ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے مفتی دعوت اسلامی، اور ماشاء اللہ قرآن پاک کے مضامین ان کے ذہنوں میں ایسے راسخ تھے۔ نگران شورا فرماتے ہیں کہ میں مفتی دعوت اسلامی کو فون پر صرف مضمون بتاتا تھا، وہ مجھے قرآن پاک کی آیت اور سورت بتا دیا کرتے تھے۔ ایسے ماشاءاللہ عاشق قرآن تھے۔ پنجاب میں جب ان کا جدول بنا مختلف جامعات کا، جامعۃ المدینہ، یہ جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار بھی تھے۔ جامعۃ المدینہ کا نظام جو ہے اس کو منظم کرنے میں مفتی دعوت اسلامی کا بہت ہاتھ ہے۔ یہ پہلے فرد تھے جنہوں نے اس کو منظم کرنے کی طرف پیش قدمی کی۔ شورا کے مدنی مشورے میں حاضر تھا، نگران شورا نے جب ان کو ذمہ داری دی تو ماشاءاللہ احساس ذمہ داری کہ جب آپ نے مجھے جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری دی ہے تو بقیہ ساری ذمہ داریاں مجھ سے واپس لے لیں تاکہ میں اس ذمہ داری کا حق ادا کروں۔ میں ایک ایک جامعۃ المدینہ میں جاؤں گا اور ایک ایک جامعۃ المدینہ میں جا کر 3 دن تک رہوں گا تاکہ اس کے معاملات، اس کے مسائل خود دیکھوں اور اس کو حل بھی کروں۔ ایسا جذبہ تھا ماشاءاللہ۔ تو جب ہم ملتان جا رہے تھے سردار آباد سے تو راستے میں نے دیکھا مفتی صاحب کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہونٹ چل رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے، ایسی پاکیزہ کتاب، ایسا پاکیزہ کلام جس کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے، جس کو چھونے پر بھی ثواب ہے، اور بے وضو نہیں چھو سکتے، بغیر غسل کیے اس کو نہیں چھو سکتے، اور سبحان اللہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھا جائے تو حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں دنیا آخرت سنور جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آمین۔ بھی تمنا تو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کیا اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے؟ کیا کوشش کرنی چاہیے تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے؟ وقت دیں، اپنے ناظم صاحب سے ترکیب بنائیں، جو جدول ناظم ہیں ان کے ذریعے ترکیب بنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں آفیسرز بھی پڑھ رہے ہیں، تاجر بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیچرز بھی پڑھ رہے ہیں، وکلاء بھی پڑھ رہے ہیں، ججز بھی پڑھ رہے ہیں، اور مارکیٹوں میں، سبزی مارکیٹ میں، غلہ منڈی میں، دکانوں پر، اسکولوں میں، کالجز میں، اکیڈمیز میں اور مسجدوں میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہو رہی ہے۔ پتہ کتنے اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں؟ کم و بیش 89,000 اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، 89,000 الحمدللہ اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہیں، لیکن بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ کروڑوں کی آبادی ہمارے ملک کی، ابھی بہت حاجت ہے۔ تو خدمت قرآن کریں کس طرح؟ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ تفسیر صراط الجنان ملی ہوئی نا ہمیں، کنز الایمان کا سلیس ترجمہ کنز العرفان کے نام پر دیا ہوا ہے، اور سبحان اللہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں اس کی۔ امیر علیہ سنت تفسیر صراط الجنان کو اس صدی کی بہترین تفسیر فرماتے ہیں۔ تفسیر پڑھیں، بعد فجر مدنی حلقہ ہے، اس کے اندر ترکیب بنائیں، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے اپنی خدمات پیش کریں نا۔ ماشاءاللہ بہت سارے طلباء کرام اور اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، لیکن اور بھی حاجت ہے۔ اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے، ہماری جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، مدرسات و ناظمات، وہ بھی اس کی ترکیب بنائیں۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب پتہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ 63,000 سے زیادہ اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया वो तो 1,29,000 कम बेश वो जुदा है अल्लाह की रहमत से। तो मुफ्ती दावत इस्लामी कुरान पाक बहुत पढ़ते थे माशाल्लाह, मुर्शिद के बहुत आशिक थे। और कुरान पाक के ताल्लुक़ से इनकी एक और अनोखी अदा ये थी कि ये स्कूल से वापस आकर अपनी अम्मी को कुरान सुनाते थे। सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, उस सारी दुनिया में माँ भी आती नहीं आती, अब्बा आता नहीं आता, भाई भाई बहनें हैं, छोटे बहन भाई हैं, इनको भी कुरान पढ़ाएं ना। वो तलबा जो डेली घर जाते हैं, जो वीकली जाते हैं, मंथली जाते हैं, तो वो भी कुछ खैर खबर तो रखें, कोई तरकीब तो बनाएं। 19 मदनी फूलों पर अमल करते हुए घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश करें। मुफ्ती दावत इस्लामी माशाअल्लाह तालिब इल्मी के दौरान बाज़ तलबा तो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, बाज़ बेचारे मोबाइल में घुसे रहते हैं। और मुफ्ती दावत इस्लामी क्या करते थे, जब भी वक्फ़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती दावत इस्लामी मस्जिद दर्स भी देते थे, इमामत भी करते थे। दीनी तलबा को इमामत करनी चाहिए, अमीर अहले सुन्नत पसंद फरमाते हैं। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से भी इसकी पजीराई है। मुफ्ती दावत इस्लामी हालांकि मुफ्ती थे और बहुत अच्छे मुफ्ती थे, मगर बयान देख कर करते थे। इसमें भी हमारे लिए मदनी फूल हैं। अमीर अहले सुन्नत पसंद फरमाते हैं कि दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन बल्कि ताकीद फरमाते हैं देख कर बयान करें, इसमें एहतियात ज़्यादा है। और मुफ्ती दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह देख कर बयान करते थे। मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाते थे, मदनी काफ़िलों से बड़ी मोहब्बत करते थे और माशाअल्लाह मदनी काफ़िलों की दावत भी दिया करते थे। अगर कोई दीनी मसला पूछता ना तो बयान फरमा कर कहते कि आपको मज़ीद मालूमात बढ़ानी है, मालूमात हासिल करने का जज्बा बढ़ाना है तो आप मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। माशाअल्लाह मदनी इनामात के बहुत आमिल थे मुफ्ती दावत इस्लामी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शूरा के मदनी मशवरों में देखा कि जैसे ज़ोहर का वक्फ़ा हुआ, इस्लाम भाई आ रहे हैं मदनी मशवरे के लिए, अभी जमा हो रहे हैं। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने मदनी इनामात का रिसाला निकालना और फ़िक्र मदीना शुरू कर देनी। माशाअल्लाह नमाज बा जमात का बड़ा एहतिमाम करते थे मुफ्ती दावत इस्लामी। पहली सफ़ की बड़ी कोशिश मैंने देखी उनकी। और माशाअल्लाह सुन्नत क़ब्लिया पढ़ने के बाद जमात कायम होने के दरमियान उनकी जेब में अमीर अहले सुन्नत का रिसाला होता था। मुर्शिद के बड़े आशिक थे, रिसाला होता था और जमात कायम होने से पहले तक उसका मुताला फरमाते रहते थे। एक बार अमीर अहले सुन्नत को उन्होंने देखा कि अमीर अहले सुन्नत मगरिब की नमाज के बाद जो 6 नवाफिल हैं इसमें सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। कि अमीर अहले सुन्नत ने जब वो 6 रकतें पढ़ी सूरह यासीन की तिलावत की तो पूछा कि आपने हुजूर नमाज में सूरह यासीन पढ़ी, वैसे भी पढ़ी जा सकती थी, मैं खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाया कि नमाज में पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलता है इसलिए मैं नमाज में पढ़ता हूँ, नवाफिल में पढ़ता हूँ। तो मुफ्ती दावत इस्लामी थे नेकियों के हरीस। आपने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं भी इंशाअल्लाह सूरह यासीन नवाफिल में पढ़ा करूँगा। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। जो हर रात सूरह यासीन पढ़ेगा उसको मरने के बाद शहीदों में उठाया जाएगा। 8-10 मिनट की बात है, मगर नफ्स की सुस्तियाँ गफलतें क्या करें। मुफ्ती दावत इस्लामी हर वक्त हर मदनी काम के लिए तैयार रहते थे। कोई मुफ्ती साहब बयान करना है, जी मैं हाजिर हूँ। कोई कहता जुम्मा पढ़ाना है, मैं हाजिर हूँ। कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे तो वो सुबह दर्जा लेना है, मुझे क्लास लेनी है, मुताला करना है, इम्तिहानात हो रहे हैं, पढ़ाई ना मुतासिर हो जाए। माशाल्लाह मदनी काम के लिए तैयार रहते थे। मुफ्ती दावत इस्लामी सदाए मदीना भी लगाते थे। मुफ्ती दावत इस्लामी मदनी दौरा भी करते थे। मुफ्ती दावत इस्लामी हफ्तावार इज्तिमा की भी पाबंदी करते थे। और हफ्तावार इज्तिमा में आपकी हाज़िरी हुई थी और उसी ज़रिए से फिर आप माशाल्लाह मदनी माहौल में आए। जो रिक्कत अंगेज़ दुआ हुई इससे बड़े मुतासिर हुए थे।
اور امیر اہل سنت سے ان کی کیسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت انہیں کچھ عنایت فرماتے تو جا کر اپنی والدہ کے ہاتھوں میں دیتے تھے اور کہتے کہ اس تبرک کو گھر میں تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم کر دیں۔ امیر اہل سنت کا فون آتا تو بڑا ادب اور احترام والا انداز ہوتا تھا آپ کا فون سننے کا، اور کہا کرتے تھے مجھے جو بھی عزت ملی ہے میرے مرشد کا صدقہ ہے۔ اللہ کرے ہم بھی کامل مرید بن جائیں۔ پیر تو کامل ہی ہے، جو جامع شرائط ہے وہ کامل ہی ہے، اب مرید کامل ہو جائے نا۔ امیر علیہ سنت کی اطاعت بہت کرتے تھے ماشاءاللہ، اور سمجھیں کہ ایک کامیاب مرید تھے، فنا فی الشیخ تھے، اور مرشد کے بہت مطیع اور فرما بردار تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یعنی مفتی دعوت اسلامی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مرید کو ہونا کیسا چاہیے، مدنی کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ امیر علیہ سنت مدنی کام کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا جو یہ چاہے کہ میں اس سے محبت کروں، اللہ والوں سے محبت دنیا آخرت میں کام آئے گی، اور اللہ والے خود ہم سے محبت کریں تو فرمایا جو یہ چاہے کہ میں اس سے محبت کروں اسے چاہیے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے۔ تو مفتی دعوت اسلامی آپ نے سنا مدنی کام کرتے تھے، اور امیر علیہ سنت ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اچھا، مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ پیر و مرشد کا با ادب ہونا چاہیے، کیونکہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اگر مرید پیر کا ادب نہیں کرے گا تو جہاں سے چلا تھا وہیں واپس پہنچ جائے گا۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ پیر سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ پیر تو سب مریدوں پر یکساں شفقت کرتے ہیں، اگر اب مرید جتنا اپنے پیر سے محبت کرے گا اتنا بلند مقام پائے گا۔ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں کیسا ہو جائے؟ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مردہ بدستے زندہ۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے پیر کو سارے علماء زمانہ سے برتر جانے، مرشد کی رضا کو اللہ کی رضا جانے، مرشد کی ناراضی کو اللہ پاک کی ناراضی جانے، کبھی اپنے پیر پر اعتراض نہ کرے۔ جو پیر پر اعتراض کرے گا کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، دنیا آخرت میں بھلائیوں کو دروازہ کہیں اس پر بند نہ ہو جائے جو پیر پر اعتراض کرے۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے مرشد سے محبت کرے اور اپنے مرشد کے مریدوں سے بھی محبت کرے۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ پیر کے بارے میں کبھی کچھ نہ کہے، نہ کسی کو بولنے دے، اور نہ کسی کی بات اگر پیر و مرشد کے خلاف ہو اس کو سنے۔ پیر و مرشد کی کسی بات پر کیوں نہ کہے، عمل کرنے میں دیر نہ کرے، اور پیر کی بات کو جلد تر پائے تکمیل پر پہنچائے۔ مرید کیسا ہو؟ یک در گیر و محکم گیر والا ہو۔ سبحان اللہ۔ یک در گیر و محکم گیر، یک در گیر و محکم گیر، یک در گیر و یک در گیر و شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار سا، شکر تیرا خدا، پیر دیا عطار سا، جس نے سکھائی سنتیں عشق دیا سرکار کا، یک در گیر و محکم گیر، یک در گیر و۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے ہم سن رہے تھے؟ مرید ایسا ہو کہ اس کو جو بھی نعمت کسی سے بھی ملے اپنے مرشد کی عطا جانے۔
مال اولاد جان سب اس پر اپنے پیر پر لٹانے کے لیے تیار رہے. پیر و مرشد کا ادب کرے, کپڑوں کا بھی. پیر و مرشد کے مکان محلے شہر کی تعظیم کرے, ان کے جہاں وہ بیٹھیں وہاں بھی تعظیم کرے, اس جگہ کی بھی. اور مریدوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے دل کو اپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ باندھے رکھے, ہمیشہ مرشد کی تابع داری کرے. امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہم 12 مدنی کام کریں. اب ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ ہم 12 مدنی کام کریں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفس کی ماننی چاہیے, پیر کی ماننی چاہیے, اور 12 مدنی کام کرنے چاہیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر طالب علم دوران طالب علمی ہی 12 ماہ کا سفر کرے. نفس نہیں چاہتا. نفس کی ماننی چاہیے, پیر کی ماننی چاہیے, پیر کی ماننی چاہیے. تو جن کی عمر 20 سال یا اس سے زیادہ ہے, دوران طالب علمی ہی انہیں 12 ماہ کا سفر کر لینا چاہیے. پیر کی تابع داری کریں. مدنی مذاکرے میں شرکت, تو کل درجہ بھی ہوگا, تو یہ ہوگا, اون ہوگا, یوں ہوگا. نفس کی ہیلہ بازیاں, شیطان کی چکر بازیاں نہیں. پیر کی بات مانیے, کیونکہ امیر اہل سنت علم دین سکھانے میں حریص ہیں. آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرے سارے مرید علمی اور عملی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں, تو آپ مدنی مذاکرے فرماتے رہتے ہیں, تحریریں فرماتے رہتے ہیں, ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں. تو نفس کی نہیں ماننی. نفس کہتا ہے کہ دیر ہو جائے گی, یوں ہو جائے گا, اون ہو جائے گا. نہیں, پیر و مرشد پسند فرماتے ہیں کہ ہم مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں, تو ہمیں مدنی مذاکرے میں حاضر ہونا ہے. مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کے علاوہ سب سے اپنی توجہ ہٹا دے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو بزرگوں نے فرمایا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. مرید ترقی کیسے پاتا ہے؟ مرید اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو مرشد کی اطاعت کرے, انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا. اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو امیر اہل سنت کی اطاعت و فرما برداری کریں, انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. اور یاد رکھیے, جتنا محبت مرشد کا غلبہ ہوگا طریقت میں اتنی ہی زیادہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. پیر کی محبت بڑھے گی, انشاءاللہ روحانیت میں بھی آپ بڑھتے چلے جائیں گے. مفتی دعوت اسلامی پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے بڑا وہ ذہن بناتے تھے اور اہتمام کر کے حاضری دیا کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی پیر کی توجہ لینے میں کامیاب ہو جائیں. اپنے پیر کی توجہ کیسے ملے گی؟ ان کی اطاعت کرنے سے, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے سے, ان کو فالو کرنے سے. آداب مرشد کامل, یہ کتاب اگر پڑھیں نا تو ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے. یہ ہمیں بتائے گی کہ ہم کامل مرید کیسے بن سکتے ہیں. اور کامل مرید بھی ہوتے ہیں تو ناکامل مرید بھی ہوتے ہیں, ادھورے بھی ہوتے ہیں, پورے بھی ہوتے ہیں, اور ناکام مرید بھی ہوتے ہیں, کامیاب بھی ہوتے ہیں. جو اپنے پیر کے کمال کا اعتقاد نہیں رکھے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جو مرشد کو لفظ کیوں کہے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور مرشد کا امتحان لے تو یہ تو اور بھی عجیب بات اور بری بات ہے. اور ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید, وہ ناراض ہو گیا پیر سے اور سمجھا کہ مجھے بڑا مقام مل گیا, پیر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. امتحان لینے کے لیے آیا. اللہ والے اللہ کی عطا سے دلوں کی جانتے ہیں. اس نے آپ سے کوئی بات پوچھی, فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ تو نے اپنا امتحان کر لیا ہوتا تو میرا امتحان لینے نہ آتا, پہلے اپنا امتحان تو کر. اور معنوی جواب یہ ہے میں نے تجھے ولایت سے خارج کر دیا. یہ جملہ فرمانا تھا کہ مرید کا چہرہ کالا ہو گیا, استغفر اللہ. اور پھر فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں,
دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ چھوٹے مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ چھوٹے مرشد کا، لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو، رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث، انبیاء کا شان کیسی ہے۔